بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی شامی میں تخصص فی الفقہ کے جو طلبہ ہیں سال اول کے، ان کے نصاب میں کتاب البیوع اور کتاب الوقف، یہ دو چیپٹر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ قلت وقت کے باعث اگرچہ ہم باقاعدہ سے عبارتاً اس کو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک تو ہے کتاب الوقف، ترتیب کے حساب سے وہ پہلے ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ الکریم، اور ایک ہے کتاب البیوع، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ صاحب در مختار علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے ہیں یہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیوع، ٹھیک ہے، یہاں سے۔ اب بیوع کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، وہ بے کی شرائط وغیرہ جو کچھ بھی ہیں اس کی اقسام، ان کو ہم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تفصیلاً دیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صاحب در مختار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیوع لما فرغ من حقوق اللہ تعالی والعبادات والعقوبات، جیسے کہ آپ نے وہ کتاب الطہارت میں بھی بعض طلبہ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں عبادات کو، عقوبات کو، تو پیچھے جو ہے وقف تک ان کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شرع فی حقوق العباد المعاملات، تو اب حقوق العباد اور معاملات، وہ حقوق العباد جو معاملات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ اب ان کو شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پیچھے ہے وقف، تو وقف کے ساتھ بیوع کی مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے وقف گزرا ہے، تو اس سے آگے جو ہے وہ بیوع ہے، تو بیوع کو مقدم نہیں کیا، وقف کو مقدم کیا، تو اس کے متعلق فرمائیں کہ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلْوَقْفِ إِزَالَةُ الْمِلْكِ، دیکھیں وقف میں بھی کوئی شخص جب کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم وقف میں پڑھیں گے، لیکن لا الی مالکن، لیکن وقف میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکال دیتے ہیں تو وہ کسی اور مالک کی ملکیت میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، وقف میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن بیوع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنا الیہ، بیوع میں جو ہے جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت سے تو نکل جاتی ہے، لیکن وہ جو دوسرا مالک ہوتا ہے، مالک جدید، اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ فَكَانَ كَبَسِيطٍ وَمُرَكَّبٍ، تو یہ دونوں یعنی بیوع اور وقف یہ بسیط و مرکب کی طرح ہے۔ پھر ایک بڑا مشہور و معروف اعتراض ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الوقف،
تو یہ جو آپ نے جتنے کتب کا ذکر کیا، یہ تقریباً سارے کے سارے جو ہیں وہ واحد مذکور ہوئے ہیں، یعنی آپ نے کتاب الصوم کہا ہے، کتاب الصیام نہیں کہا، آپ نے کتاب الصلاۃ کہا ہے، کتاب الصلاوات نہیں کہا، کتاب الطہارت کہا ہے، طہارات نہیں کہا۔ تو یہاں پر آپ کو کہنا چاہیے تھا کتاب البیع، نہ کہ کتاب البیوع، کیونکہ بیوع جو ہے وہ بیع کی جمع ہے۔ تو آپ کو جو ہے یہاں پر سمپل انداز میں بیع کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بیوع کہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیع جو ہے مصدر ہے، اور مصدر کی جمع نہیں آیا کرتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ وہ جمع بیوع کو جمع لے کر آئے ہیں لکونہ باعتبار کل من البیع والمبیع والثمن، اس اعتبار سے کہ بیع، مبیع اور ثمن، مبیع یعنی جس چیز کو بیچا جاتا ہے، ثمن جو اس کی قیمت ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی حیثیت سے اس کو بیوع کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیع، مبیع، ثمن، ان سب کے مجموعے کی حیثیت سے یہ بیوع ہے، اس لیے اس کو جمع لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک تقسیم ہے بیع کی، انواعاً اربعتاً، یعنی یہ چار حصوں میں، چار اقسام میں بیع کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھیے گا۔ نافذ نافذ، موقوف، فاسد، باطل۔ بیع نافذ بھی ہوتا ہے، موقوف بھی ہوتا ہے، فاسد بھی ہوتا ہے، اور باطل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیع کی چار قسمیں بنتی ہیں ابتداءً، نافذ اور موقوف اور فاسد اور باطل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفصیل نیچے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ نَافِذٌ، بیع نافذ، ان افادہ الحکم للحال، فوراً اگر بیع پر حکم لگ جاتا ہے تو اسے ہم بیع نافذ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جی بیع فاسد، جب یہ بیع موقوف، جب یہ اجازت پر موقوف ہو، اجازت کے ذریعے اس کا حکم لگے تو بیع موقوف ہے۔ فاسد جو ہے وہ ان افادہ عند القبض، جب قبضہ ہوگا تب بیع جو ہے وہ درست ہوگی، ورنہ جو ہے وہ فاسد ہوتی ہے۔ اس کی آگے صورتیں بیان کریں گے۔ اور آخری صورت ہے باطل کی، جو اصلاً جو ہے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا۔ فاسد جو ہے وہ قبضے کے وقت افادہ دیتا ہے، لیکن جو باطل ہوتا ہے بالکل کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں دیتا، اسے بیع باطل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کی ابتداً ایک قسمیں ہیں۔ آگے دوسری تقسیم اس کی بیان کرتے ہیں کہ اگر بیع کا تعلق، یہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اگر بیع کا تعلق جو ہے وہ مبیع کے ساتھ ہے، بیع کا تعلق اگر مبیع کے ساتھ ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اس کی جو قسمیں ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی۔ وَإِنْ أُعْتُبِرَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقِهِ،
بالمبیع فهو اربعۃ ایضا، اگر مبیع کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار کیا جائے بے کا، تو پھر اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقایضہ، ایک ہے صرف، ایک ہے سلم، ایک ہے مطلق۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیچے علامہ شامی اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَقَعَ عَلَى عَيْنٍ بِعَيْنٍ، عین کے بدلے عین اگر دیا جائے، جیسے عموماً جو ہمارے یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، کوئی چیز بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے پیسہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں پیسہ ہوتا ہے، تو اگر دونوں طرف عین ہو، ٹھیک ہے، دونوں طرف عین ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو جو ہے وہ فار سپوز آپ نے کسی کو جو ہے وہ گندم دیا اور اس سے جو ہے وہ آپ عین کے بدلے جو ہے وہ عین کو خریدا بیچا جائے، تو ایسی صورت حال میں ایک تو یہ کنڈیشن بن جائے گی، دوسری ہے کہ سمن بھی سمن ہو، دونوں طرف سے پیسہ ہو، کرنسی ہو، جس کو ہم کرنسی ایکسچینج یا فوریکس ایکسچینج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمن کے بدلے سمن ہو، ٹھیک ہے، یا عین کے بدلے سمن ہو، تیسری صورت، صحیح ہے۔ اب اس حیثیت سے دیکھیے، فرمائیں یسمى الاول مقایضہ، اگر عین کے بدلے عین خریدیں گے بیچیں گے تو اسے بیع مقایضہ کہا جاتا ہے، بیع مقایضہ اس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر عین کے بدلے عین ہو۔ آپ نے کسی کو بائک دے دی اور اس کے بدلے میں اس نے جو ہے وہ آپ کو اپنی کوئی اور پرانی سی بائک دے دی اور کچھ پیسے بھی دے دیے، یا جو ہے وہ ماڈل کا بعض اوقات فرق آتا ہے، یا کسی بھی چیز کا آپ نے عین کے بدلے کوئی عین بیچی، اس میں بیچ میں پیسہ نہ ہو، تو اس کو ہم بیع مقایضہ کہتے ہیں، یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عین کے سمن کے بدلے سمن ہو، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، چاہے وہ نقود ہوں، جیسے ہمارے ہاں کرنسیز ہوتی ہیں، یہ جو کرنسی ایکسچینج یا فوریکس ایکسچینج جس کو ہم کہتے ہیں، فوریکس کا پورا جو کام ہوتا ہے یہ سمن کے بدلے سمن ہوتا ہے، تو فرمایا وثانی صرفن، اسے بیع صرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت جو انہوں نے بیان کی تھی کہ ایک منٹ، ہاں تیسری صورت ہے کہ سمن عین کے بدلے میں ہو، یعنی پہلے آپ پیسہ دے دیں پھر آپ کو عین ملے، تو اس کو سلم کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے کہ عین سمن کے بدلے میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے دونوں میں فرق کیا ہے، عین سمن کے بدلے میں ہو یا سمن عین کے بدلے میں ہو۔ تو دیکھیں اگر سمن عین کے بدلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ رقم دیں گے، وہ چیز آپ کو بعد میں ملے گی، یہ بیع سلم ہے۔ اور دوسری صورت حال یہ ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ عین کا ادھار کر سکتے ہیں، جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا ادھار کر سکتے ہیں، پیسے آپ کو اسی وقت دینے ہیں۔ اور جو آخری صورت ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ
سمن کے بدلے میں عین لیتے ہیں، یعنی چیز تو فوراً مل جاتی ہے، رقم کا ادھار ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بیع مطلق، ٹھیک ہے، فہو بیع مطلق۔ یہ جو ہے اوپر انہوں نے شارح نے بھی اس کو بیان کیا۔ نافذ، موقوف، فاسد، باطل، یہ تو بیع کی مطلقاً قسمیں ہیں۔ مبیع کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 4 قسمیں بن گئی: مقایضہ، صرف، سلب اور مطلق۔ اچھا، پھر مرابحہ، تولیہ، بیعہ اور مساومہ۔ اب اگر جو ہے وہ سمن اور مقدار سمن کے اعتبار سے اگر ہم بیع کو دیکھیں تو بھی اس کی 4 قسمیں بن سکتی ہیں۔ اگر ایک طرف سے جو ہے وہ سمن ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ مبیع ہے اور کچھ زیادتی ہے سمن کے اندر، یعنی جتنے میں آپ نے خریدا آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ میں آپ بیچ رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 100 میں کوئی چیز خریدی اور آپ کہہ رہے ہیں بیچنے والے بیچتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے 100 میں خریدی ہے، آپ کو 150 کی دوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مرابحہ، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، مرابحہ جو ہے وہ جو عموماً ہمارے ہاں جو بندہ منافع لے کے چیز کو بیچتا ہے وہ مرابحہ نہیں ہے، کیونکہ مرابحہ میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدی اور اتنے میں بیچ رہا ہوں، عموماً دکاندار اتنا بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرابحہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مثل ثمن اول، یعنی جتنے میں آپ نے خریدا ہے اور اس کے ساتھ کچھ زیادتی کو بیان کر کے بیچیں، اور اگر آپ زیادتی نہیں کرتے، جتنے میں خریدا 100 میں خریدی 100 میں ہی بیچی، تو اس کو ہم تولیہ کہتے ہیں، اور جتنے میں خریدی اس سے کم میں بیچی اس کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وضیعہ، بیع وضیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، اوپر بھی لکھا ہوا وضیعۃ، ٹھیک ہے، اور زیادتی بھی نہ ہو کمی بھی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مساومہ، ٹھیک ہے۔ اب وضیعہ بھی ہوتا ہے، آپ کوئی چیز 100 میں خریدتے ہیں اور 80 میں یا 50 میں بیچتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مارکیٹس بعض اوقات اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، آپ نے کوئی چیز خریدی اس امید پر کہ یہ مہنگی ہو جائے گی تو پھر میں اس کو بیچ دوں گا، لیکن وہ اور اس کی مارکیٹ گر گئی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف جو ہے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سلور یعنی چاندی جو ہے وہ مہنگی ہونے والی ہے۔ اب ایک پورا جو ہے سوشل میڈیا اور اخبارات اور خبروں میں اس کو ایک موضوع بنایا گیا ہے کہ یہ مہنگی ہونے والی ہے چاندی۔ تو اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے 10 لاکھ روپے کی چاندی خرید کے اپنے پاس رکھ لی اور وہ اس انتظار میں ہے کہ جب یہ مہنگی ہوگی تو میں 15 لاکھ 20 لاکھ میں بیچ دوں گا، اور ہوا یوں کہ مارکیٹ گرنے لگی، جو 10 لاکھ کی اس کی چاندی تھی اس کی قیمت جو ہے وہ 9 لاکھ ہو گئی، 8 لاکھ ہو گئی، 7 لاکھ ہو گئی، تو اب وہ قبل اس کے کہ وہ مزید 4-5 لاکھ تک پہنچ جائے وہ اس کو جو ہے بیچ دے گا، تو یہ وضعیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے وہ بیع کی جو تعریف ہے اس کو بیان کرتے ہیں لغت میں مقابلۃ شیء بشیء مالا اولا، ایک چیز کا دوسری چیز کے مقابلے میں ہونا، چاہے وہ مال ہو یا نہ ہو۔ مال کی آگے تعریف آ رہی ہے اور بہت اہم تعریف ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مقابلۃ شیء بشیء، کسی چیز کا دوسری چیز کے مقابلے میں ہونا بیع کہلاتا ہے، بدلے میں ہونا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مال ہو یا نہ ہو، لغت میں اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور شرعن جو ہے، شرعن جو تعریف علامہ طمرطاشی علیہ الرحمہ نے بیع کی ہے وہ کیا ہے؟
فرمایا مبادلۃ شیء مرغوب فیہ بمثلہ، کسی ایسی چیز کا مبادلہ کرنا، تبادلہ کر دینا جو مرغوب فیہ ہو، اس کو ایسی چیز کے ساتھ بدل دینا جو اسی کی مثل ہو، یعنی مرغوب فیہ ہو، ٹھیک ہے۔ مرغوب فیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف طبیعت جو ہے وہ میلان رکھے، جس کی طرف طبیعت جو ہے وہ مائل ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مرغوب فی۔ تو مرغوب فی شے کا مبادلہ مرغوب فی شے کے ساتھ ہونا، یہ بے کہلاتا ہے شرعن۔ اور ایک مشہور تعریف اس کی آپ نے سنی ہوگی، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی علی وجہ التجارہ، کہ مال کا مال کے ساتھ مبادلہ کرنا رضامندی کے ساتھ تجارت کی غرض سے، اس کو بے کہتے ہیں۔ بہرحال مختلف تعریفات بے کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے مرغوب فی کی بات کی تو خرج غیر المرغوبی، وہ چیزیں جن کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں نکل گئیں، جیسے مٹی ہے، مردار ہے، خون ہے، ٹھیک ہے۔ علی وجہ، اسی تعریف کا حصہ بتایا، علی وجہ مفید مخصوص، مخصوص طریقے کے ساتھ مبادلہ کرنا۔ مخصوص طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، یا بیع طاعتی کے ذریعے۔ بیع طاعتی جو ہے اس کو کہتے ہیں جس میں آپ ایجاب و قبول تو نہیں کرتے لیکن دلالت کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بیع ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دکاندار کو جا کر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک تھیلا آٹا دے دیں، اب اس میں آپ ایجاب و قبول تو نہیں کرتے لیکن پتہ چلتا ہے کہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے بیع، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تعریف ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو بیع کی تعریف ہم نے بیان کی ہے اس پر آج تھوڑا سا کلام کریں گے، پھر کل مزید اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جو بیع کی تعریف ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ مبادلۃ الشیء مرغوب فیہ بمثلہ علی وجہ مخصوص، یہ ہے علامہ طمرطاشی کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی فقہاء نے یہ تعریف بیان کی۔ اور دیگر فقہاء نے اسی تعریف کی مبادلۃ المال بالمال بالتراضی علی وجہ التجارہ، ٹھیک ہے۔ اور صاحب بہار شریعت نے بھی اسی کو درست مانا، اور آپ نے فرمایا کہ اصطلاح شرع میں بیع کے معنی یہ ہے کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلے ہم علامہ طمرطاشی علیہ رحمہ کی تعریف کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب بہار شریعت اور دیگر فقہا کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ شیء مرغوب، وہ شے جس میں رغبت انسان رکھتا ہے، اس چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ ایسی چیز کے ساتھ بدل دینا جو مرغوب فی ہی ہو، تو یہ بیع کہلاتا ہے۔ اب جو علامہ علاء الدین حصکفی ہیں انہوں نے کہا کہ غیر مرغوب سے مٹی نکل گئی، تراب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرغوب فیہ آپ نے مطلقاً کہا، علامہ طمرطاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان کی تعریف کے مطابق مرغوب فیہ کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ چیز جو مرغوب فیہ ہے، جس کی طرف طبیعتیں راغب ہوتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں آخرکار جن کی طرف انسان کی جو ہے وہ طبیعت راغب ہوتی ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو مختلف علاقوں اور مختلف ادوار اور مختلف اقوام میں طبیعتیں مختلف چیزوں کی طرف راغب ہوئی ہیں، تو یہاں سے ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ بیع کی تعریف اس طرح سے نہیں ہے کہ جس کا امپلیمنٹ جو ہے ہم ہر دور میں کر سکیں علامہ طمرطاشی کی تعریف کے مطابق۔ اچھا، یہی چیز
علامہ علاء الدین اسقفی نے بھی اسی کو رکھا اور فرمایا کہ غیر مرغوب جو ہے وہ چیزیں نکل گئیں، جیسے مٹی۔ اب مٹی کو تو آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو مٹی جو ہوتی ہے اس کو خریدا بیچا جا سکتا ہے، اور خریدتے بیچتے ہیں لوگ، خاص طور پر جو لوگ گھروں کے اندر یا کئی جگہوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی سے مراد یہ ہے کہ پلانٹنگ کرتے ہیں، پلانٹیشن وغیرہ کرتے ہیں، اور گھروں میں چھوٹا موٹا ایسا سیٹ اپ بناتے ہیں جہاں پہ ان کو زرخیز مٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ تو خریدتے ہیں اس کو۔ تو مٹی بہت سارے لوگوں کے لیے مرغوب فی ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح خون کی اگر ہم بات کریں تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر مرغوب ہے، حالانکہ وہ شخص جسے خون کی ضرورت ہوگی، کوئی جو ہے بیمار شخص ہوگا یا تھیلیسیمیا کے جیسے مریض ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو خون مرغوب ہے۔ یعنی مرغوب سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرف ان کی رغبت ہے، اور وہ پیسے دے کر باقاعدہ بلڈ بینکس وغیرہ سے خون خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں تو یہ تعریف بالکل درست نہیں بیٹھ رہی ان چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف کے اندر کچھ نہ کچھ اعتراض آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو صاحب بہار شریعت نے اور دیگر فقہا نے فرمایا کہ مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ۔ اب جب مرغوب کی بات ہوئی تو فقہا نے جو ہے اس پر کلام کیا، تو اس کے نتیجے میں ایک اور تعریف جو ہے وجود میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب مال کی بات ہوئی تو مال کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بے کی تعریف میں مال کا ذکر آپ نے کیا، تو مال کسے کہتے ہیں کہ جس کا دوسری کے ساتھ تبادلہ ہوگا۔ تو اب مال کے بارے میں فقہا نے تعریفات کی۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ جو بہتر تعریف ہے وہ یہی ہے کہ مال کا مال کے ساتھ مبادلہ ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کس کو کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے مال کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مال کی تعریف میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں آنے لگی۔ جیسے مثال کے طور پر علامہ شامی علیہ رحمہ نے مال کے حوالے سے فرمایا کہ مال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو ذخیرہ کیا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے، حاجت کے وقت نفع حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، والمال من شانہ ان یدخر للانتفاع وقت الحاجت، مال وہ چیز ہوتی ہے جسے محفوظ کیا جا سکتا ہے حاجت کے وقت کے لیے، تاکہ اس سے منفعت حاصل کی جا سکے۔ تو یہ تعریف بڑی زبردست ہوئی۔ چلیں، اس میں آپ مٹی کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، لوگ گھر وغیرہ بناتے ہیں، وہاں مٹی اور ریت کی حاجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ مٹی وغیرہ شامل ہو سکتا ہے، خون بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے جمع کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، وقت حاجت کام آ جائے۔ تو مبادلۃ المال میں پھر خون کی بے اور مٹی وغیرہ کی بے درست ہو جائے گی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ وقت حاجت انتفاع کے لیے جمع نہیں کر سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، وہ چیزیں مال ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فار سپوز ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں برف کی، آئس، کہ آپ اس کو زیادہ دیر تک ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس فریج وغیرہ یا چلر وغیرہ کی جو ہے وہ سہولت موجود نہیں، تو آپ اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، پگھل جائے گا، اور حاجت کے وقت آپ اس سے انتفاع حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کیا برف بھی مال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں پائی جاتی ہیں، فار ایگزامپل الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، کہ آپ اسے جو ہے وہ محفوظ اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ وقت حاجت آپ کو کام آئے۔ بیٹری کو اگر آپ چارج کرتے بھی ہیں تو فار سپوز آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بیٹری ہے،
بجلی الیکٹریسٹی آپ کے پاس 10 گھنٹے آ رہی ہے، وہ بیٹری 5 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے، تو 5 گھنٹے آپ مزید اس الیکٹریسٹی کو محفوظ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا جو ہے وہ ذخیرہ نہیں ہے۔ تو کیا بجلی مال ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ ہم بجلی خریدتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گیس ہے، گیس ایک تو ایل پی جی گیس ہے جس کو پریشر کے ذریعے سے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ نارمل جو گیس ہمارے گھروں میں آتا ہے، سوئی گیس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ جو گیس ہے نیچرل گیس، یہ بھی اس انداز میں اس کو آپ محفوظ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ کسی سلنڈر میں اس کو رکھ دیں اور بعد میں اس کو استعمال کریں، نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو پریشر چاہیے اور وہ ہے نہیں آپ کے پاس، لیکن آپ یہ چیزیں خریدتے ہیں۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاں مال کی تعریف میں ایک اور چیز بعض فقہا نے یہ ایڈ کر دی، یہ تو ایک علامہ شامی نے ایک تعریف بیان کی نا کہ مال وہ ہے کہ من شانہ الدخرہ للانتفاع وقت الحاجتی۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ وہ چیز جس کی طرف طبیعت مائل ہو اس کو مال کہتے ہیں، کیونکہ مال میلان سے نکلا ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ مال کہلاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت مائل ہو اسے مال کہا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تعریف بنی۔ لیکن اس میں بھی وہی بات ہے، یہ مرغوب کے اندر یہ آ جائے گا کہ بعض لوگوں کی طبیعت کس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، بعض کی کس کی طرف، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الیکٹریسٹی کی مثال دی، آپ کو بجلی کی اور گیس کی مثال دی۔ اچھا اسی طرح سے آج کل کے دور میں بعض چیزیں بطور سروس کے بیچی جاتی ہیں یا ڈیجیٹلی ان کو بیچا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لوگ جو ہیں وہ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سافٹ ویئر کو بیچتے ہیں۔ جیسے آپ موبائل میں جو ہے کوئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اب وہ موبائل جو ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ لمیٹڈ یوزیج تک تو فری ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے 5 یا 10 یا $20 آپ دیں اور اس کو لائف ٹائم یا منتھلی کے طور پر آپ خرید لیں اس سافٹ ویئر کو یا اس ایپلیکیشن کو۔ اب وہ بھی خریدا بیچا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاجت کے وقت کے لیے آپ ذخیرہ کر سکیں۔ آپ کا موبائل فارمیٹ ہو گیا یا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ چیز بالکل غائب ہو جائے گی، وہ تو ایک ڈیجیٹل چیز ہے۔ کیونکہ بعض فقہا نے یہ تعریف بھی کی ہے مال کی کہ مال محسوس و مبصر کو کہتے ہیں، وہ چیز جو محسوس و مبصر ہو، جو دیکھی جا سکے، جسے محسوس کیا جا سکے۔ اب ان کی تعریف میں یہ اس طرح کی چیزیں، ڈیجیٹل چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی، تو ان کے نزدیک تو وہ چیزیں جو ہیں اس ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گی۔ تو بہرحال جو فی زمانہ مال کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چیز جو قابل منفعت ہوتی ہے وہ مال کہلاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو قابل منفعت ہو وہ مال کہلاتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز کی بھی اگر ہم قید لگا دیں تو یہ مزید بہتر تعریف بن جائے گی کہ وہ چیز جو قابل منفعت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی ملکیت کو ٹرانسفر بھی کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جس کی ملکیت کو ٹرانسفر بھی یعنی منتقل بھی کیا جا سکے۔ اب اگر یہ تعریف ہم دیکھیں تو مٹی، خون قابل منفعت، اور اسی طرح برف ہے قابل منفعت، اسی طرح الیکٹریسٹی ہے قابل منفعت، گیس ہے قابل منفعت، ڈیجیٹل جتنی چیزیں ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، قابل منفعت۔ ایک چیز تو ان میں یہ ہو گئی، مال میں یہ ساری شامل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جن کی ملکیت کو ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے، دوسری جو چیز ہم نے اس میں بیان کی، اگر اس حیثیت سے ہم دیکھیں تو مٹی ہے وہ کسی کو آپ اٹھا کے حصی طور پر دے دیں، خون ہے وہ کسی کو دے دی، اور اسی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ گیس یا بجلی دی جاتی ہے، تو وہ آپ کے ہاں آپ کی طرف اس کی ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب آپ نے یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو کتنا خرچ کرنا ہے حکومت آپ کو دے رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جتنی ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ بھی ان کی ملکیت بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو ایک کاپی اس سافٹ ویئر کی بیچتے ہیں اور وہ آپ کی ملکیت میں اس طور پر آتا ہے، ڈیجیٹلی آپ اس کے مالک بنتے ہیں کہ آپ کی ای میل آئی ڈی پر یا آپ کے فون نمبر پہ اس سافٹ ویئر کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک مخصوص کوڈ یا پاسورڈ وغیرہ کے ذریعے سے اس کا مالک کیا جاتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کو صرف آپ ہی یوز کر سکتے ہیں، کوئی اور یوز نہیں کر سکتا۔ اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں کہ مال وہ چیز ہے کہ جو قابل منفعت ہو اور جس کی ملکیت کو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل کیا جا سکے، اس حیثیت سے جو ہے مال کی تعریف بڑی خوبصورت بن جائے گی۔ اور بے میں پھر ہم جب یہ کہیں گے کہ مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کا مال کے بدلے میں ہونا جو ہے بالتراضی رضامندی کے ساتھ اعلیٰ وجہ تجارت، تجارت کی نیت سے یا ویسے ہی، تو یہ جو ہے بے کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ اچھا پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہ یقون بقول او فعل، قول یا فعل دونوں کے ذریعے بے ہو سکتی ہے۔ اما القول فالایجاب والقبول، قول تو ہے ایجاب و قبول، ٹھیک ہے، اور یہی بے کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شرط بے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ اہلیت متعاقدین کا ہونا، یہ بے کی شرائط شروع ہو گئے۔ اہلیت متعاقدین، جو دونوں خریدنے بیچنے والے وہ خریدنے بیچنے کے اہل بھی ہوں، بچے پاگل اور یہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ محلہ، بے کا جو محل ہے وہ مال ہے، مال کی بحث ہم نے کر دی۔ وہ حکمہ ثبوت الملک، اور بے کا جو حکم ہے وہ ملکیت کا ثابت ہونا ہے۔ وہ حکمتہ نظام بقاء المعاش والعالم، اور اس کی حکمت بے کی کیا ہے کہ عالم یعنی پوری دنیا میں جو معاش کا نظام ہے اس کا باقی رہنا، یہ اس کی حکمت ہے۔ بے کے ذریعے ہی چیزیں مارکیٹس چلتی رہتی ہیں، خرید و فروخت کے ذریعے۔ اگر خریدنے والا خریدنا چھوڑ دے، بیچنے والا بیچنا چھوڑ دے تو مارکیٹس نہیں چلیں گے اور جو نظام عالم ہے وہ متاثر ہوگا۔ وصفته مباح مکروہ حرام واجب، بے کی جو صفات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بے مباح بھی ہوتا ہے، عام حالات میں مکروہ بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے۔ وثبوتہ بالکتاب والسنت والاجماع والقیاس، اور اس کا ثبوت کتاب سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے، قیاس سے بھی ہے۔ ایجاب و قبول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ہوا ما یذکر اولا من کلام احد المتعاقدین، یہ ہمیں پتہ ہے ایجاب اسے کہتے ہیں کہ متعاقدین میں سے جو پہلی گفتگو ہوگی وہ ایجاب کہلائے گا۔ والقبول ما یذکر ثانیا من الاخر، اور قبول جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب کہا جائے گا، یعنی جواب میں جو بات کہی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ کَإِن بِعْتُ أَوْ اشْتَرَيْتُ، جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے بیچا، اگر پہلے اس نے کہا کہ میں نے بیچا تو وہ ایجاب ہے، اور سامنے والا کہے گا میں نے خریدا تو وہ قبول ہے۔ اور اگر پہلے ایک نے کہا کہ میں نے خریدا اور بیچنے والے نے کہا کہ میں نے بیچا، تو خریدا جو اس نے کہا ہے وہ ایجاب ہے اور بیچنا وہ قبول ہے۔ الفاظ جو ہیں نا وہ دلالت کریں رضامندی پر، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ نہ ہو جو رضامندی پر دلالت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہم نے رضامندی کی بات کی ہے تو مذاق میں بے نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں رضامندی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ، اسی طرح ہر وہ
کلمہ اور کلام حرف و لفظ جو کہ بیعتو اور اشتریتو، بیچنے اور خریدنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قد فعلتو، میں نے ایسے ہی کیا، ٹھیک ہے، اوکے، اس طرح کی جو بات ہوتی ہے۔ وَنَعَمْ وَهَاتِ الثَّمَنَ، یہ کسی نے کہا بھئی میں نے یہ خریدا، سامنے والا کہتے ہیں لاؤ پیسے، تو یہ بھی قبول کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح ہوا لکا، ہاں یہ تیرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کہنے والے جو الفاظ ہیں وہ قبول ہی کہلائیں گے۔ یا پھر جو ہے وہ بے اگر قول سے نافذ نہیں ہوتا تو فعل سے بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر فعل سے کسی عمل سے بے جو ہے وہ منعقد ہو جائے تو اسے بیع تعاطی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیع تعاطی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے جا کر دکاندار کو کہا کہ مجھے آٹا دے دو، اب آپ نے جب وہ قبول نہیں کیا، اس نے اٹھا کے آپ کو آٹا دے دیا بغیر بات کیے۔ یا جیسے ہمارے ہاں جو ہیں وہ مختلف مارٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ جاتے ہیں، مختلف چیزیں اٹھاتے ہیں، کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور کاؤنٹر پہ وہ کیو آر کوڈ اسکین کر کے یا بار کوڈ اسکین کر کے وہ قیمت آپ کو بتاتا ہے، آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور اٹھا کر آ جاتے ہیں، وہاں کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا، تو اس کو بیع تعاطی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس میں رضامندی وغیرہ کا معاملہ ہو تو پھر وہ فعل کے ذریعے بے نافذ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیع طاعتی میں اعطاء من الجانبین ہونا شرط ہے۔ اعطاء من الجانبین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ادھار وغیرہ کا چکر نہیں ہوگا بیع طاعتی میں۔ جیسے میں نے دکان کی مثال دی آپ کو، یہ مارٹ وغیرہ کی مثال دی، اس سے آپ بآسانی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم کل مزید بیع کے حوالے سے کچھ چیزیں اور ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ جی کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟